بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 428 کہتے ہیں عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میرا گزر ایک گرجے پر ہوا، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ ایک راہب دنیا سے منقطع، ایک راہب وہی دنیا سے منقطع پادڑی، راہب کو پادڑی کہا جاتا ہے، اور زکریا صاحب نے دنیا سے منقطع لکھا ہوا ہے۔ بڑا ہوشیاری کرتے ہیں کیوں یہودیوں کی تعلیم پھیلا رہے ہیں نا، اب اگر یہاں نصرانی یہودی لکھ دیں گے تو لوگ جو ہے بھڑکیں گے، اس لیے بریکٹ میں لکھا ہے دنیا سے منقطع، دنیا سے منقطع۔ لکھ رہے ہیں کہ ایک راہب ایک گرجے پر، گرجا میں کون رہتا ہے یہ بتاؤ، گرجا بھی لکھ رہے ہیں اور راہب بھی لکھ رہے ہیں، اور بریکٹ میں راہب کا ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ دنیا سے منقطع۔ امت کو دھوکہ دینا نہیں ہے۔ اب تو سیرا کہہ دینا پادڑی، کرسچنوں کا استاد، جیسے تو استاد ہے تبلیغی جماعت والوں کا، ایسے کہتے راہب کرسچنوں کا استاد پادڑی، لیکن نہیں، تبلیغی جماعت والے سمجھ جائیں گے، اور جب یہ سمجھ جائیں گے ان کو عقل آ جائے گی تو پھر یہ وہاں بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کو گول مول میں رکھو۔ جیسے حدیثوں کے ترجمے انہوں نے کیے ضرور، لیکن جہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا ترجمہ زکریا صاحب نگل گئے، قبر میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو کیوں نہیں لکھ کے آیا تھا؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے کہ میں گمراہ کرنے کے لیے نہیں لکھ کے آیا، یا کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ دنیا سے منقطع، اس پر معراج غیر مقلد نے دل کھول کر طنز و تنقید کی اور فتووں کی بمبارمنٹ کی، اور اس نے اپنے نقطۂ نظر سے راہب کا ترجمہ کیا، پادری کرسچنوں کا استاذ، لیکن یہ سب کچھ اس کا زبانی خرچ تھا، اس نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علم اور دلیل کس موقع کے ساتھ ہے۔ اس سلسلہ میں ملاحظہ ہو، گزارش نمبر 1، محترم سامعین، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے راہب کا مطلب واضح کرنے کے لیے بریکٹ میں لکھ دیا دنیا سے منقطع۔ اس پر معراج غیر مقلد نے جو بدزبانی کی ہے اور یہودی نصرانی جیسے فتووں کی جسارت کی ہے، اس پر میں غیر مقلد معراج کو آئینہ بعد میں دکھاؤں گا، پہلے میں آپ کو بات سمجھا لوں۔ محترم سامعین، راہب کی جمع رہبان ہے اور اس کا مصدر رہبانیت ہے۔ یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب ان دونوں لفظوں کا اردو ترجمہ اور تفسیر میں آپ کو کسی اور مفسر کے حوالے سے دکھاؤں گا تو شاید پھر بھی غیر مقلدوں کو تسلی نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو مشہور غیر مقلد عالم محمد جوناگڑی اور مشہور غیر مقلد صحابی صلاح الدین یوسف کی خدمت میں لے کر چلتا ہوں، جن کا ترجمہ اور تفسیر اردو میں چھپی ہے، اور اس کا نام تفسیر احسن البیان ہے۔ یہ تفسیر سن 1995 میں غیر مقلد نشریاتی ادارے مکتبہ دارالسلام نے چھاپی ہے۔ ہمارا نمبر 1 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں عیسائیوں کے رہبان کا ترجمہ کرتے ہوئے مفسرین نے بِأَنَّ مِنْهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا کے ضمن میں تفسیر احسن البیان میں لکھا ہے کہ رہبان کا ترجمہ ہے گوشہ نشین۔ محترم سامعین، آپ ملاحظہ فرمائیں، محترم سامعین ایمانداری سے غور کریں اور بتائیں کہ دنیا سے منقطع اور گوشہ نشین میں کیا فرق ہے۔ ہمارا نمبر 2، اسی آیت کے اسی لفظ رہبان کی تفسیر حاشیہ میں یوں لکھی ہے، رہبان سے مراد نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ۔ محترم سامعین، توجہ کریں کہ دنیا سے منقطع اور گوشہ نشین تو یکساں مفہوم رکھتے ہیں، لیکن عیسائیوں کی رہبان کی تفسیر میں غیر مقلد مفسر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ رہبان سے مراد نیک عبادت گزار۔ بالفاظ دیگر مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا راہب دنیا سے منقطع، جبکہ غیر مقلد مفسر نے لکھا رہبان سے مراد نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ۔ محترم سامعین، آپ اس تفصیلی جملے میں اور کے لفظ پر ذرا غور کریں، گویا عیسائیوں کے رہبان کے 2 ترجمے ہوئے، نمبر 1 نیک عبادت گزار، نمبر 2 گوشہ نشین۔ محترم سامعین، انصاف سے بتائیں کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
عیسائیوں کے راہب کا معنی دنیا سے منقطع لکھا تو ان کی بابت کہا جائے کہ یہ امت کو دھوکہ دینا ہے اور یہ کہا جائے کہ یہ یہودیوں کی تعلیم پھیلا رہے ہیں. لیکن اگر غیر مقلد مفسر عیسائی رہبان کے ترجمے میں لکھے نیک عبادت گزار تو وہاں اس سے کئی گنا سخت اور بڑے فتوے کیوں نہیں لگائے گئے. بقول شاعر ہم آہ بھی بڑھتے ہیں تو کر دیتے ہو بدنام, ہم آہ بھی بڑھتے ہیں تو کر دیتے ہو بدنام, تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. حوالہ نمبر 3 سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں عیسائیوں کے تذکرے میں موجود ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. یہاں غیر مقلد مترجم محمد جوناگڑی نے ترجمہ یوں کیا اور رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی. ملاحظہ فرمائیں محترم سامعین, آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح غیر مقلد مترجم نے اس آیت کا, اس لفظ کا ترجمہ کیا. محترم سامعین, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا راہب اور اس کے بریکٹ میں لکھا دنیا سے منقطع, تو اس بریکٹ پر قیامت برپا کر دی گئی. جبکہ تمہارے غیر مقلد مترجم نے لکھا رہبانیت اور بریکٹ میں لکھا ترک دنیا, تو اس بریکٹ کی وجہ سے تمہارے کان پر جون تک نہ لگی. ذرا ہمیں بھی بتا دو کہ دنیا سے منقطع اور ترک دنیا میں کیا فرق ہے. غیر مقلدو الحمدللہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, ہم بھی پوچھنے کا حق حاصل رکھتے ہیں, ہمیں بھی پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ دنیا سے منقطع والے لفظ میں کون سے کانٹے لگے ہوئے ہیں جو تم کو چبھ گئے, اور ترک دنیا والے لفظ میں کون سے تاج چھپے ہوئے ہیں جو تمہارے سروں پر سج گئے. کیا یہی فرق ہے کہ دنیا سے منقطع والا لفظ دیوبندیوں کی کتاب میں ہے اور ترک دنیا والا لفظ تم غیر مقلدوں میں لکھا ہے؟ یہ دوہری پالیسی, یہ دوہرے معیار, یہ بدلتے پیمانے, یہ دو رنگی چالیں کس حقیقت کی خبر دیتے ہیں کہ یہاں تنقید وہاں خاموشی, شرم تم کو مگر نہیں آتی. سچی بات یہ ہے کہ تم پر وہ حدیث صادق آتی ہے جو 90 سے زائد مقامات پر موجود ہے, اذا لم تستحی فافعل ما شئت. بعض روایات میں فافعل کی بجائے فصنع اور فاعمل بھی وارد ہے. سب کا معنی یہی ہے کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر. محترم سامعین, سورہ حدید کی اسی آیت نمبر 27 میں عیسائی رہبانیت کی تفسیر لکھتے ہوئے غیر مقلد مفسر احسن البیان میں لکھتا ہے رہبانیت کا مفہوم ترک دنیا ہے, یعنی دنیا سے منقطع ہو کر کسی جنگل یا صحرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا. ملاحظہ فرمائیں محترم سامعین, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے راہب کا مفہوم بتایا دنیا سے منقطع, اور غیر مقلد مفسر نے رہبانیت کا مفہوم بتایا دنیا اور علائق دنیا سے منقطع. غیر مقلدین کے سامعین, اپنے دلوں سے بغض نکال کر بتانا کہ دنیا سے منقطع اور دنیا اور علائق دنیا سے منقطع میں کیا فرق ہے, کیا یہ دونوں ایک معنی رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ دونوں ایک جیسے ہیں. غیر مقلدین کے سامنے مداحین, اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پر اپنے غیر مقلد مولویوں سے پوچھیں کہ فضیلت الشیخ, اگر مولانا زکریا صاحب کا بیان کردہ راہب کا مفہوم غلط ہے تو غیر مقلد کا بیان کردہ رہبانیت کا مفہوم کیوں کر صحیح ہو گیا, اور غیر مقلد مفسر کا بیان کردہ مفہوم صحیح ہے؟ اگر غیر مقلد مفسر کا بیان کردہ مفہوم صحیح ہے تو پھر مولانا زکریا صاحب کا بیان کردہ مفہوم کیوں کر غلط ہو گیا؟ بقول شاعر یہ مراد تیری بجا بجا وہ مراد میری غلط غلط, یہ مراد تیری بجا بجا وہ مراد میری غلط غلط, مگر اس کا کوئی جواب دو یہ ہے کیوں صحیح وہ ہے کیوں غلط. حوالہ نمبر 5 محترم سامعین, سورہ حدید کی اسی آیت نمبر 27 میں عیسائی رہبانیت کی تفسیر کرتے ہوئے غیر مقلد مفسر احسن البیان میں لکھتا ہے اپنے آپ کو گرجوں میں اور معبدوں میں محبوس کر لیا اور اس کے لیے علائق دنیا سے انقطاع کر لیا,
اور علائق دنیا سے انقطاع کو ضروری قرار دے لیا۔ محترم سامعین، رہبانیت کی اس تفسیر میں اور راہب کے معنی دنیا سے منقطع میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ذرا گرامر کو بھی چھیڑ لیں تو راہب اسم فاعل یعنی فرسٹ پرسن ہے جس کا معنی دنیا سے منقطع، اور رہبانیت مصدر ہے یعنی اوریجن آف ورک، علائق دنیا سے انقطاع۔ وہ راہب بھی گرجے میں تھا اور یہ رہبانیت بھی گرجے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ پھر بھی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہدف تنقید بنانا کتنی بڑی جسارت اور گستاخی ہے۔ اس مضمون کو دھوکہ سے تعبیر کرنا اور اسے یہودیت کی تعلیم کہنا اس قدر بدتمیزی اور حدود سے تجاوز ہے، جبکہ رہبانیت سے متعلق وہی بات غیر مقلد مفسر نے کی تو اسے شیر مادر سمجھ کر ہضم کر گئے اور ڈکار بھی نہ لیا۔ یہ تم غیر مقلدوں کا دجل فریب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں ایک شاعر نے تم سے سوال کیا ہے مراد تیری بجا اگر تو سوال میرا ہے کیوں غلط، ہے مراد تیری بجا اگر تو سوال میرا ہے کیوں غلط، وہاں گالیاں تھی نقد نقد یہاں خاموشی پر اسرار ہے، وہاں گالیاں تھی نقد نقد یہاں خاموشی پر اسرار ہے۔ الغرض اس صورتحال سے واضح ہو چکا ہے کہ راہب کا جو ترجمہ علماء دیوبند نے کیا ہے وہی ترجمہ غیر مقلدوں نے کیا ہے، اور دونوں ترجمے صحیح ہیں، البتہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ غیر مقلد انڈین ہے، وہ غیر مقلد معراج انڈین ہے۔ کیا اب بھی تم اسے فضیلت الشیخ کہو گے؟ کیا اب بھی اس پر اعتماد کرو گے؟ کیا اب بھی اس کی سیڑھیاں سنو گے؟ گزارش نمبر 2، محترم سامعین، ہم نے خود غیر مقلدوں کے اپنے حوالوں سے رہبان اور رہبانیت کا معنی بتا دیا، جس سے واضح ہوا کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ راہب کا معنی صحیح ہے اور معراج ہندوستانی کا موقف غلط ہے۔ لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ معراج نیٹ پر آ کر اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور صحیح موقف کو مان لے، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے موقف کو صحیح سمجھتا ہے تو پھر نیٹ پر آ کر وہ اپنے دلائل بیان کرے اور ساتھ ہی احسن البیان کے مفسر صلاح الدین یوسف کو اور اس کے ناشر عبد المالک مجاہد کو موبائل سے اطلاع کرے یا ان کو خط لکھے کہ جناب راہب کا صحیح معنی پادری اور کرسچنوں کا استاد ہے، جس سے تم غیر مقلدوں کے استاد جیسے تم غیر مقلدوں کے استاد ہو، اور یہ جو تم نے رہبان اور رہبانیت کا معنی لکھے ہیں کوشہ نشینی اور دنیا سے انقطاع، اس سب امت کو دھوکہ دینا ہے، یہودیوں والی تعلیم کو پھیلانا ہے۔ لہذا تفسیر احسن البیان میں سے ان معانی کو مٹا کر میرے بیان کردہ معانی کو لکھو، ورنہ میں تمہارے بارے میں بھی ایک تقریر ریکارڈ بنا کر تم پر بھی فتوے لگاؤں گا، چونکہ یہ سلفی کے فتوے کا سستا ہے باؤ، یہ سلفی کے فتوے کا سستا ہے باؤ، جو بکتے ہیں کوڑی کے اب 3 خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈیل دی، خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈیل دی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ گزارش نمبر 3، اب آئیے ایک اور زاویے سے راہب اور پادری کا مفہوم متعین کریں۔ راہب وہ شخص ہے جو دنیا سے منقطع ہو کر اپنے آپ کو گرجے میں محبوس کر لی، اپنے آپ کو گرجے میں عبادت کے لیے اور گرجے کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ اس کے لیے کسی مخصوص کورس کا پڑھا ہوا ہونا ضروری نہیں، اور یہ شادی نہیں کرتا۔ پادری وہ شخص ہے جو گرجے میں عبادت کے قیام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پادری کے منصب پر فائز ہونے کے لیے عیسائیوں کا مخصوص تعلیمی کورس پڑھنا ضروری ہوتا ہے، نیز پادری شادی بھی کر سکتا ہے۔ یوں راہب اور پادری میں یہ فرق ہوا، نمبر 1، راہب عبادت گزار اور خدمتگار ہوتا ہے، جبکہ پادری عبادت کے قیام اور اس کے نظم و نسق کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نمبر 2، راہب کے لیے کسی مخصوص عیسائی تعلیمی کورس کا پڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ پادری کے لیے مخصوص اور متعین کورس کا پڑھا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، راہب شادی نہیں کرتا، جبکہ پادری شادی کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ کیتھولک عیسائی فادر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ پروٹسٹنٹ پادری کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ راہب
اور پادری میں بہت بڑا فرق ہے. راہب اور چیز ہے، پادری اور چیز ہے. جبکہ اس بدو ملا غیر مقلد معراج نے یہاں بھی اپنی جہالت کا سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہوئے راہب کا غلط معنی پادری کیا اور راہب کے صحیح مفہوم دنیا سے منقطع کو غلط قرار دے دیا. گزارش نمبر 4. محترم سامعین، اس غیر مقلد معراج انڈین نے کہا کہ حدیثوں کے ترجمے انہوں نے کیے ضرور، لیکن جہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا ترجمہ زکریا صاحب نکل گئے، قبر میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیوں یہ لے کے آیا تھا؟ کہ کیا جواب دیں گے؟ گمراہ کرنے کے لیے نہیں لکھ کر آیا تھا. محترم سامعین، معراج غیر مقلد نے ایک کتنا بڑا بول تو بول دیا. افسوس کہ نہ تو اس نے اس پر اس دعوے کی کوئی مثال پیش کی اور نہ ہی سامعین میں سے کسی نے اس کا مطالبہ کیا. بہرحال اب بات چل چکی ہے تو میں غیر مقلدین کے گھر سے غیر مقلدین کی ایسی مثال غیر مقلدین کی ہی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بقول شاعر، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. یہ دیکھیں غیر مقلدین کی نماز سے متعلق سعادت سیالکوٹی صاحب کی کتاب صلاۃ الرسول، جو 50 سال سے زائد عرصے سے ان کی مائع ناز اور اہم کتاب ہے، جسے نعمانی کتب خانہ اردو بازار لاہور میں چھاپا ہے. اس صلاۃ الرسول کا ایک حاشیہ دوسرے غیر مقلد عالم عبدالرؤف سندھو نے لکھا ہے، جس کا نام القول المقبول ہے. اس میں وہ صفحہ 14 اور 15 پر لکھتے ہیں کہ صلاۃ الرسول کے غیر مقلد مصنف حکیم سعادت سیالکوٹی صاحب نے بہت ساری احادیث ذکر کی ہیں جو ضعیف ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا ذوق جہاں سے حکیم صاحب نے نقل کیا ہے وہاں درج تھا، لیکن مصنف نے ان کی یہ بات نقل نہیں کی. تاہم اس مقام پر جو بات قابل مواخذہ ہے وہ یہ ہے کہ ان ضعیف احادیث میں سے بعض ایسی ضعیف احادیث ہیں جن کے ضعیف ہونے پر صراحت خود ان کتب میں موجود ہے، جن کے حوالے سے ان کو ذکر کیا گیا ہے. ملاحظہ ہو، یہ احادیث صفحہ نمبر، یہ حدیث درجیل نمبروں سے صلاۃ الرسول میں موجود ہے. حدیث نمبر 16، حدیث نمبر 88، حدیث نمبر 95، حدیث نمبر 110، حدیث نمبر 209، حدیث نمبر 210، حدیث نمبر 214، حدیث نمبر 248، حدیث نمبر 257. محترم سامعین، ان 9 حدیثوں کا تذکرہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کیا بلکہ خود غیر مقلد مصنف کے حوالے سے ذکر کیا ہے. گویا غیر مقلدیت بھی خود چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ ہمارے غیر مقلد مصنف جن کتابوں سے حوالے نقل کرتے ہیں، جن کتابوں سے حدیثیں نقل کرتے ہیں، وہیں ان کا ذوق بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا ذوق وہاں سے نقل کرنے کی بجائے چھوڑ دیتے ہیں. اب آئیے معراج غیر مقلد کے تبصرے کی طرف. اسے دوسروں پر الزام تراشی سے قبل اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے تھی اور ان پر اپنا ہی تبصرہ یوں ریکارڈ کرانا چاہیے تھا. ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے. حدیثوں کا ترجمہ غیر مقلدوں نے کیا ضرور، لیکن جہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کا ترجمہ صادق سیالکوٹی صاحب غیر مقلد نکل گئے، قبر میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیوں یہ لے کے آیا تھا؟ یہ کیا جواب دیں گے؟ گمراہ کرنے کے لیے نہیں لے کر آیا تھا یا کیا جواب دیں گے؟ محترم سامعین، معراج غیر مقلد اپنی تقریروں پر بڑا ناز کرتا ہے، لیکن اب میرے ان تجزیوں کے بعد وہ اور اس کے مداحین بے اختیار یہ شعر گنگنا رہے ہوں گے. جو پھول کل تک سکون دل تھے انہی سے شعلے برس رہے ہیں، جو پھول کل تک سکون دل تھے انہی سے شعلے برس رہے ہیں، کہ جو مناظر تھے روح پرور وہ ناک بن بن کے ڈس رہے ہیں، کہ جو مناظر تھے روح پرور وہ ناک بن بن کے ڈس رہے ہیں. گزارش نمبر 5. محترم سامعین، اس ساری گفتگو کا مقصد آپ پر یہ حقیقت واضح کرنا تھا کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
راہب کا جو ترجمہ کیا ہے بعین ہی وہی ترجمہ خود غیر مقلدوں نے بھی کیا ہے۔ اب آخر میں یہ حقیقت بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مٹی کے مخلوق تھے، تو تم غیر مقلد سونے یا چاندی کی مخلوق نہیں ہو کہ تمہارا تقدس زیر بحث نہیں آ سکتا۔ گو ہم تمہاری طرح گستاخ و بد زبان نہیں کہ بلا سوچے سمجھے جو منہ میں آئے زبان سے نکال دیں۔ البتہ ہم اتنا حق رکھتے ہیں کہ علمی گفتگو کے بعد اب تمہاری الگ دلم گفتگو کے آئینے میں تمہیں تمہارا چہرہ دکھا دیں۔ اس سلسلے میں ملاحظہ ہو چند آئینے۔ آئینہ نمبر 1، راہب کا ترجمہ دنیا سے منقطع کرنے پر تم نے کہا بڑا ہوشیاری کرتے ہو، کیونکہ یہ یہودیوں کی تعلیم پھیلا رہے ہیں نا۔ غیر مقلدو، تم نے بھی رہبان اور رہبانیت کا یہی ترجمہ کیا۔ میں تمہارے لیے یہ الفاظ نہیں دہرا سکتا، البتہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس آئینے میں ذرا تم اپنا چہرہ بھی دیکھ لو۔ آئینہ نمبر 2، تم نے کہا اب اگر یہاں یہودی نصرانی لکھ دیں گے تو لوگ پھڑکیں گے، اس لیے بریکٹ میں لکھ دیا دنیا سے منقطع۔ غیر مقلدو، تم نے بھی رہبان اور رہبانیت کے مفہوم میں یہودی نصرانی نہیں لکھا کہ لوگ پھڑکیں گے، اس لیے رہبان کا معنی کیا نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین، اور رہبانیت کے بریکٹ میں لکھ دیا ترک دنیا، نیز لکھا دنیا اور علائق دنیا سے منقطع۔ لہذا اب آپ اپنے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ لو۔ آئینہ نمبر 3، راہب کا ترجمہ دنیا سے منقطع لکھنے کو تم نے کہا یہ امت کو دھوکہ دینا نہیں ہے۔ غیر مقلدو، تم نے بھی رہبان اور رہبانیت کا بعین ہی یہی ترجمہ کیا ہے، لہذا اس آئینہ میں اپنا منہ دیکھ کر اپنے آپ سے یہی سوال دہراؤ کہ امت کو دھوکہ دینا نہیں ہے۔ آئینہ نمبر 4، تم نے کہا ابے تو سیدھا کہہ دینا پادری کرسچنوں کا استاد جیسے تو استاد ہے تبلیغی جماعت والوں کا۔ غیر مقلدو، جب تم نے بھی رہبان اور رہبانیت کا یہی ترجمہ کیا ہے تو اس آئینے میں ذرا اپنا منہ دیکھ کر اپنے آپ سے کہو ابے سیدھا کہہ دینا پادری کرسچنوں کا استاد جیسے تو استاد ہے غیر مقلدوں کا۔ آئینہ نمبر 5، تم نے کہا ایسے کہہ دینا کرسچنوں کا استاد پادری، لیکن نہیں تبلیغی جماعت والے سمجھ جائیں گے، اور جب یہ سمجھ جائیں گے تو ان کو عقل آ جائے گی، پھر یہ وہابی ہو جائیں گے۔ غیر مقلدو، تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ راہب کا جو معنی مولانا زکریا صاحب نے کیا وہی معنی غیر مقلدوں نے بھی کیا ہے، چونکہ یہ بتانے سے غیر مقلد اصل حقیقت کو سمجھ جائیں گے، اور جب یہ سمجھ جائیں گے تو ان کو عقل آ جائے گی، پھر وہ دیوبندی اہل سنت والجماعت بن جائیں گے۔ آئینہ نمبر 6، راہب کا ترجمہ پادری نہ کرنے پر معراج غیر مقلد نے کہا ان کو گول مول میں رکھو۔ اس آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھ لو، اور کیا تم نے بھی اپنے غیر مقلدوں کو گول مول میں نہیں رکھا؟ آئینہ نمبر 7، تم نے کہا حدیثوں کے ترجمے انہوں نے کیے ضرور، لیکن جہاں لکھا ہے یہ حدیث گڑی ہوئی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا ترجمہ زکریا صاحب نکل گئے۔ غیر مقلدو، اسی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لو جو تمہارے غیر مقلد مولوی عبدالرؤف سندھو نے دکھایا ہے کہ تمہاری مائناز کتاب صلاۃ الرسول میں 9 جگہ پر حدیثوں کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن تمہارے صادق سیالکوٹی صاحب ان 9 مقام پر ان کے ضعیف ہونے سے متعلق ترجمان کو نکل گئے۔ ملاحظہ والقول المقبول صفحہ 14 اور صفحہ نمبر 15۔ تمہاری تقریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تقریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔